اذا جاءك المنافقون. اس سورت کا پس منظر سمجھنے کے لیے اس کے متعلق بعض احادیث کا اجمالی خلاصہ سمجھنا ضروری ہے کہ غزوہ بنی المصطلق جس کو غزوہ مریث بھی کہا جاتا ہے، یہ معروف غزوہ ہے اور مریث سے یہ پانی کی جگہ ہے اور بنی المصطلق کے ساتھ مغازی میں مشہور ہے۔ اس موقع پر اس پانی کے کنویں پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری کے درمیان اختلاف اور نزاع ہوا۔ وہ مہاجر نے انصاری کو تھپڑ لگا دیا تو انصاری نے انصار کو بلایا اور مہاجر نے آواز دی مہاجرین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ کیا جاہلیت والی آواز ہے؟ جاہلیت والی آواز یعنی قوم پرستی والی۔ تم جعل الانصار، اے انصار، تو کہہ رہا ہے اے مہاجرین، یہ کیا ہے؟ اور ساتھ لفظ مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ یہ بدبودار جملے منکر، یہ کیا بدبودار جملے ہیں اور کیا جاہلیت کی دعوت اور پکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات کہے تو انصار اور مہاجرین مخلص لوگ تھے، یہ جھگڑا ختم ہو گیا مرزا۔ لیکن حضرت اقدس عبداللہ ابن ابی اس کو موقع مل گیا۔ یہ عبداللہ ابن ابی اوس اور خزرج، اس کا پس منظر بھی سمجھنا ہوگا۔ انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان بہت لمبا عرصہ جنگ چلی جس کو جنگ بواس کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی طویل جنگ تھی جس میں دونوں طرفوں کے سرداران مارے گئے، بہت زیادہ قتل عام ہوا اور بعد میں ان کی پھر دشمنیاں باقی رہی۔ لیکن جب بڑے بڑے سرداران مارے گئے تو اب یہ بڑے سردار کی تاج پوشی کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے منتخب ہوئے عبداللہ ابن ابی۔ اور عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ خزرج قبیلے کا بڑا آدمی تھا۔ خزرج
ابھی اس کی تاج پوشی کی تقریبات جاری تھی کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اس کے یہ سارے خواب ادھورے رہ گئے اور ابتداء تو اس نے مخالفت کی، لیکن ڈنڈے کی ڈر کی وجہ سے بعد میں یہ بظاہر مسلمان ہوا اور اندر اسی طرح منافق رہا. اور سب سے زیادہ نقصان عبداللہ ابن ابی نے اسلام کو دیا. یہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا. جنگ احد کا مقام آیا، تب بھی اسی کی بے ایمانی تھی کہ 300 آدمی کو لے کر عین جنگ کے موقع سے واپس آ گیا. یعنی تیسرا حصہ سردار بھی تھا، مالدار بھی تھا اور زبان کا بھی بڑا تیز تھا. تو جو نئے لوگ ہوتے وہ اعتبار بھی کرتے. اسی طرح بعد میں جو جنگیں ہوئی، بنو نذیر کا معاملہ تھا، تب بھی یہ غدار ان کے ساتھ ملا تھا. بنو قریظہ کا معاملہ تھا، تب بھی ساتھ ملا تھا. خندق میں بھی یہود کے ساتھ اس کی ساز باز تھی. اور جہاں ہر جگہ پہ یہ موقع کی تلاش میں رہتا. بہرحال اس نے گروہ تیار کیا ہوا تھا اپنے موقع کے دین کا. عبداللہ ابن ابی نے اپنا جو گروہ تھا اس میں اس واقعہ کو بہت زیادہ مشہور کیا اور اسے موقع ملا. اس نے بیٹھ کر بعض انصار جو اس کے قریبی تھے ان کے سامنے کہا کہ دیکھو مہاجرین کو ہم لائے، ہم نے عزت دی، مال دیا، پلا دیا، لیکن یہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں، اب یہ ہم پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں. تو اس لیے اور بھی اس بدبخت نے کچھ جملے کہے اور کہا کہ اب مدینہ میں واپس جائیں گے تو ان ذلیلوں کو نکالیں گے اور ہم جو عزت والے ہیں مدینہ میں ہم رہیں گے. یہ ہم نے انہیں جہاں پالا ہے اور یہ ہم پہ ہاتھ اٹھاتی ہے. یہ تو میں نے تھوڑی نرم کر لی، اس میں سخت گفتگو کی، سخت لفظ تھے ابن ابی تھے. تو وہاں عبداللہ ابن ابی کی اس گفتگو میں بعض نوجوان صحابی وہ بول پڑے اور انہوں نے کہا کہ تو ذلیل ہے اور تو صحابہ کو ذلیل کہہ رہا ہے. اور انہوں نے اس کو جواب دیا اور اس میں غالباً حضرت زید بن ارقم تھے. حضرت زید بن ارقم نے یہ نوجوان تھے اس نے، اور یہ تھے بھی قبیلہ خزرج کے، انہی کے قبیلہ کے تھے. انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو صحیح سنائی اور کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤں گا. تو حضرت زید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. آپ پریشان ہوئے، پوچھا کہ آپ بھول تو نہیں رہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو جب عبداللہ ابن ابی سے پوچھا گیا تجھے قسمیں اٹھا گیا کہ اللہ کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی بات، ہمارے تصور میں بھی کبھی.
تو صحابی کہتا ہے کہ میں چونکہ نوجوان تھا تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اس سے جھوٹ بولے، لہذا میں ایسا تصور نہیں کر سکتا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں قربان جانی ہے۔ اس نے بڑی باتیں چھاتے بنا کر تو حضرت زید کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دیا اس کی قسموں کی وجہ سے، اور عبداللہ ابن ابی بڑا بزرگ تھا تو آپ نے فرمایا کہ تو بھول گیا ہوگا، یہ حضرت اقدس جو نہیں کہہ سکتے، دو گل میں وہ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں سارے لوگ مجھے ملامت کرنے لگے کہ تو نے کیوں شکایت لگائی، غلط کی، غلط بیانی کی، یہ فلاں کیا۔ کہتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے قبیلہ کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، تو میں اب منہ چھپاتا پھر رہا تھا اور سارے مجھے بھول رہے تھے کہ تو نے کیوں کیا یہ، لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے یہ باتیں لشکر میں پھیلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا کہ یہاں سے چلو۔ حضرت کہتے ہیں زید کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ سواری چلا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ قرآن نازل، اور میری تصدیق کو عبداللہ ابن ابی کو حضرت عبادہ نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لے، اور اس طرح جھوٹ پہ نہ ڈٹ، تیری شکل بتا رہی ہے بے ایمان تو نے کوئی بات کی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کر سکتا ہوں یہ باتیں دوسرے بہت بکواس کی ہے۔ تو خیر راستے پہ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کی سواری کو، اور میں کبھی اپنی سواری آپ کے ساتھ لے آتا اور پھر پیچھے کر لیتا، اور اسی انتظار میں کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہوگا، اور میں نے اپنے کانوں سے اس کے بکواس سنے تھے، اور اس نے ایسی بے ایمان نے قسمیں اٹھائی کہ کذبنی وصدقہ، آپ نے میری تکذیب کی، اس کو سچا قرار دیا، یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ تو راستے پہ آپ کی سواری دبنے لگی اور آپ پر وحی کی کیفیت جاری ہوئی، تو یہ سورہ المنافقون غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر مدینہ کے قریب نازل ہوئی۔ اس لیے بعد نے کہا مدینہ کے اندر، لیکن وہ آپ قریب پہنچ چکے تھے سفر میں۔ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی تصدیق کر دی ہے، اور سورہ المنافقون پڑھ کے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیری تصدیق نازل ہوئی ہے۔ یہ نوجوان تھے، تو جب حضرت عبداللہ صحابی جو جس ابن ابی کا بیٹا تھا وہ مخلص تھا، جب اسے پتا چلا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں جملہ سمجھنے والا ہے کہ اگر میں اسے قتل کروں تو لوگ کہیں گے ان
ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتی ہے، اپنوں کو مارتی ہے، اس لیے قتل کا حکم نہیں کرتا۔ بہرحال مدینہ کے قریب جب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کی سواری کو روک دیا اور باپ کو کہا کہ تو ذلیل ہے اور بدمعاش ہے، اس لیے تجھے میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو نے کہا ہے کہ ہم رذیلوں کو نکالیں گے، تو سب سے بڑا رذیل ہے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت، آپ کو اجازت نہیں دیں گے، آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اب بیٹے نے باپ کو روکا ہوا تھا، راستے پہ لوگ دیکھ رہے تھے، اور یہ عبداللہ ابن ابی کہہ رہا تھا کہ میں عورتوں اور بچوں سے بھی آج زیادہ ذلیل ہوں، مجھے بیٹا روک رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے، پوچھا جی کیا معاملہ ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ اس وقت تک میں اپنے باپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک آپ اجازت نہ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو جانے دو مدینہ میں، اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ خیر پھر اس واقعہ کے بعد وہ خبیث زیادہ زندہ بھی نہیں رہا، مر گیا، اور اس کا پھر معروف واقعہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر ہے احادیث میں، ویسے لمبی احادیث ہے، میں نے چند باتیں کی ہیں۔ علم میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے روابط موجودی علمی ہیں وہ یہاں سے ایک جملہ لیتے ہیں کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، بخاری میں ہے کہ اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ دو قسم کے ہیں، منافق بھی صحابی ہیں۔ منافقین کو کیا کہا گیا؟ اصحابہ، نبی نے اپنا صحابی کہا۔ اب یہاں یہ بنیاد رکھتے ہیں کہ صحابہ منافق بھی تھے، پھر اس کے ساتھ ایک مسلم کی روایت ملاتی ہے جس میں یہ آ رہا ہے مسلم کی روایت میں کہ آپ کے اصحاب میں 12 منافق تھے، اس کو بھی پھر ساتھ ملاتی ہے۔ ان دو دلیلوں کی بنیاد پر انہوں نے صحابہ پہ تبرہ اور سب و شتم کی بنیاد رکھی، اور بنیاد یہ صحابہ دو قسم پہ ہے، مخلص بھی منافق بھی۔ لہذا تم جو کہتے ہو کہ سارے صحابہ مغفور ہے، محفوظ ہے، عادل ہے، یہ تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ پھر اس کو صغرا کبرا ملا کے یہ منافقین کون ہے؟ روافض اس کو لگاتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان پہ، اور مودودیے اور جیلمیے ان کو لگاتے ہیں حضرت معاویہ پہ، عمر بن عاص اور ابو موسیٰ الاشعری پہ، اور اس سے آسانی کے ساتھ وہ ایک راستہ نکالتے ہیں کہ جب صحابہ میں دو گروہ ثابت ہو گئے، ایک منافق اور دوسرا مخلص، پھر کسی کی صحابیت جو ہے وہ اس کے لیے کوئی شان فضیلت نہیں، اخلاص اور نفاق کی تقسیم جو ہے یہ صحابہ میں بھی موجود ہے، تو شرف صحابیت ختم ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ صحابی ہے
صحابہ مغفور ہیں، صحابہ جنتی ہیں، صحابہ پہ اللہ راضی ہے، صادق ہیں، راشد ہیں، صدیق ہیں، سب. لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں بھی بعض معاذ اللہ منافق تھے تو پھر صحابیت کا مقام تو مشکوک ہو گیا اور یہ لوگ اسی پہ کھڑے. اس لیے یاد رکھو کہ ان لوگوں کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے انہیں صحابی کا معنی نہیں آتا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صحابی کہتے کس کو ہے. ایک تو لغوی معنی ہے، لغوی معنی اور شرعی معنی کا فرق تو میں نے بہت آپ کو بتا دیا. اور ایک ہے صحابی کہتے کس کو ہے. تو صحابی کہتی ہے من لقی النبی بالایمان، جو نبی کی صحبت اس کو ایمان کی حالت میں ملے. اب من لقی النبی بالایمان، تو منافق کو صحابی کہنے والا سب سے بڑا گدھا ہے. منافق کا ایمان ہوتا ہے نہیں جی. تو صحابی کہتے من لقی النبی بالایمان ہے جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب ہو، وہ صحابی ہے. تو اب منافقین پر اصحابی کا اگر کہیں لفظ آیا، جیسے بسا اوقات آمنو یا آمنو کے خطاب میں منافقین شامل تھے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی نہیں. اور ہماری بات کس پہ ہے؟ اصطلاحی معنی میں. کیا سمجھ رہے ہو جی؟ لغتاً یقتل اصحابہ، وہ اصحاب لغوی ہے. اسی طرح 12 منافقین، یہ بھی من اصحابی کا لفظ یہ لغتاً لیا گیا. لغت میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کے ساتھ رہنے والوں میں بعض منافق بھی تھے. ان من اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ بات تو صحیح ہے. لیکن سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ صحابی بھی اور منافق بھی. تو صحابی منافق نہیں ہو سکتا، منافق صحابی نہیں ہو سکتا جی، کیونکہ صحابی میں لقی النبی بالایمان کی قید موجود ہے. جب ایمان کی قید موجود ہے پھر صحابی کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے بڑی جہالت ہے. سمجھ گئے جی؟ نیز امام مسلم نے جہاں یہ 12 صحابہ والی حدیث لائی، آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امام مسلم نے اس کی تردید کی ہے کسی مسلم کی، اور دوسری سند سے لائے ہیں. یا اصحاب کا لفظ نہیں ہے، 12 منافقین ہیں. ایک راوی نے ان کو من اصحابی بنا دیا اور امام مسلم نے خود اس کی تردید میں ساتھ دوسری حدیث ذکر کی جی. اور جہاں پر ہے ان الناس یقولون، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. وہ کون لوگ؟ مشرک. تو معلوم ہوتا ہے مشرک اور بد عقیدہ لوگ وہ منافقین کو صحابی سمجھتے جی. آپ کو بات سمجھ جی؟ پہلا تحقیقی جواب ہے، یہ الزامی جواب ہے. تحقیقی جواب یہی ہے کہ صحابی کے لیے ایمان شرط ہے، اس سے منافق ویسے خارج ہے. من لقی النبی بالایمان، اور ماتا علیہ کی قید کوئی نہیں. عام کتابوں میں لکھی ہے من لقی النبی بالایمان ماتا علیہ، یہ ماتا علیہ کی کوئی قید نہیں. بعض نے جو لکھی ہے یہ اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں. توضیح ہے صرف، جو صحابی ہے وہ مرتد ہوتے ہی نہیں. بے شک. یہ تو ابو سفیان کو بھی پتا تھا، تمہارے شیخ الحدیث کو پتہ نہیں تھا. ابو سفیان کو بھی پتا تھا. جب ہرقل نے پوچھا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے، تو ہرقل نے کہا بالکل نہیں، مرتد نہیں ہوا. ابو سفیان نے کہا ان میں مرتد نہیں ہوا.
ہراقل نے کہا کذالک بشاشۃ الایمان، اسی طرح ایمان کا چسکا ہوتا ہے، جب سینے میں اتر جائے تو پھر نکلتا نہیں ہے۔ یہ تو عیسائیوں کے بادشاہ کو بھی معلوم ہے ہراقل کو، لیکن یہاں پر کیا ڈرامہ ہے کہ مشاف الحدیث کو پتہ نہیں۔ تو خیر بہرحال دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ منافقین نے آپ کی بے ادبی اور گستاخی کی، آپ نے انہیں قتل نہیں کیا، تو اس سے آج کے روشن خیال یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے۔ اگر گستاخ رسول کی سزا قتل ہوتی تو عبداللہ ابن ابی کو قتل کیا جاتا۔ اور کیا کر رہے ہو تم؟ ادھر دفعہ ہو جاؤ، اس سائڈ پہ شرم نہیں آتی مجھے، سبق ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ ادھر جاؤ، وہ انسانوں کو بیٹھنے کے قابل نہیں۔ ہاں بھائی، تو کیا کہا میں نے؟ عبداللہ ابن ابی کو قتل نہیں کیا، پتہ چلا کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس پر امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ تو امام نے الدلائل سے ثابت کیا کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے۔ باقی یہ کبھی اعتراض ہے، اس کا پورا جواب امام نے بھی نہیں دیا۔ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ منافقین وہ گستاخی کر رہے ہیں اور آپ نے قتل نہیں کیا، لہذا جو گستاخی کرے وہ واجب القتل نہیں۔ یہ کبھی ترین اعتراض ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بعین ہی کلمات گستاخی بطور تعیین کے قطعیت سے ثابت نہیں تھے، تو ضابطہ یہ ہے کہ حکم قتل کا بعد الثبوت شخصی تعین کے ہوتا ہے۔ آپ میری بات پوری اگر سمجھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں۔ بھائی یہ منافق باتیں کرتے پھر قسمیں اٹھا کے انکار کر جاتے، تو منافقین کی مجموعی مذمت تو ثابت ہے، یہ بدمعاشی کرتی ہے، لیکن کلمات معینہ بطور تعین شخصی کے اس سے تو وہ منکر ہو جاتے، اور ان کا ثبوت قطعی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے انہیں قتل نہیں کیا۔ کسی کو سمجھ آئی؟ کہ اتنی بات تو ثابت ہے کہ انہوں نے بک کی ہے، لیکن وہ تو اقراری نہیں تھے، اقرار نہیں کرتے تھے بلکہ قسمیں اٹھا کے مکر جاتے تھے، اور کسی شخص سے معین کا قتل تب ہوگا وہ کلمات گستاخی معین طور پہ دلیل قطعی ان سے ثابت ہے۔ اس نے یہ لفظ کہے ہیں، جب تک اس طرح متعین طور پہ شخصی طور پہ ثابت نہیں ہوں گے تو اس پر قتل کی سزا نہیں ہوگی۔ تو منافقین کہہ کر پھر انکار کر دیتے تھے اور چھپ چھپ کے کہتے تھے، تو
ان کا ثبوت قطعی معین طور پہ نہیں تھا. قرآن نے جو بیان کیا ہے عمومی انداز میں بیان کیا ہے، اور ایک ثبوت ہے معین طور پہ کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ لفظ کہے ہیں. اس طرح تعین شخصی کے طور پہ اس کا ثبوت نہیں تھا. اس لیے، اور اس میں بھی حکمت تھی، اللہ بتا سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں بتلایا شخصی طور پہ، اور اس میں بھی حکمتیں تھی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے، پوری امت متفق ہے، اس کے اپنے ادلہ موجود ہیں. لیکن منافقین کا قتل کیوں نہیں ہوا؟ کہ جو ثبوت شرعی مطلوب ہے وہ ثبوت شرعی قتل کا موجود نہیں تھا. کچھ سمجھ رہی ہے آپ نہیں ہے؟ دوسرا بھی اس کا جواب ہے اگر سمجھنا ہے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ کی جو گستاخی کرتا ہے اس کا قتل کرنا یہ رسول کا حق ہے. رسول اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن رسول کے حق میں جو کوتاہی کرے گا امت رسول کا حق نہیں معاف کر سکتی. جی تو آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کا حق بنتا تھا قتل کرنا، لیکن آپ کے بعد اگر کوئی گستاخی کرے گا تو امت کو یہ حق نہیں کہ وہ رسول کا حق معاف کرے. جی آپ کو اپنا حق معاف کرنے کا اختیار تھا، حق تھا کہ آپ کی گستاخی ہے، آپ یہ حق رکھتے تھے کہ آپ اپنا بدلہ لیں یا اسے معاف کر دیں. سمجھ گئے میری بات؟ اچھی طرح سمجھو. جواب کو نہیں آئے گا. یہ دوسرا جواب میرا خیال ہے آپ کے عقل کے مطابق ہے، میرا تھوڑا مشکل ہے، اسی لیے میں بھی چہرے دیکھ کے پہچان لیتا ہوں. پہلے یہ جو دوسرا جواب ہے اس کو ذہن میں رکھنا کہ رسول اللہ کے گستاخ کا حکم قتل ہے، لیکن حق رسول کی وجہ سے رسول اللہ اپنا حق معاف کر سکتے ہیں. امت کا یہ حق نہیں کہ وہ رسول اللہ کا، جو امت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رسول کا حق معاف کرے. اس لیے گستاخ رسول کا قتل امت پہ ہر حال میں واجب ہے. نبی پاک چاہے معاف کر دے، درگزر کر دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے شاتم رسول پر حال واجب القتل ہے. تیسرا مسئلہ اس میں ان احادیث میں اور اس واقعہ میں وہ یہ ہے کہ بعض وہ امور جو فی نفس ہی مطلوب ہے، معنی کی وجہ سے ترک کرنا درست ہے. فی نفس ہی، جیسے آپ نے فرمایا کہ قتل اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے. اب یہ معنی موجود تھا، مشرکین کہیں گے پہلے اپنی قوم کو مارا، اب اپنے ساتھیوں کو بھی مارتا ہے. اس سے اسلام کی بدنامی ہوگی اور اسلام کی اشاعت رکے گی. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں آپ فرماتے ہیں. میں دل کرتا ہے کعبہ گرا کے ابراہیمی بنا پہ لاؤں، لیکن قوم نہیں ہے. یہ ایک مستقل ضابطہ اصول ان احادیث سے واضح ہوا کہ بعض چیزیں مطلوب ہوتی ہیں لیکن موانع کی وجہ سے ان کا ترک کرنا درست ہوتا ہے. تیسرا، اس پورے واقعہ سے اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد سامنے آتی ہے کہ اب
عبداللہ ابن ابی نے، اچھا اس سے پہلے مہاجر اور انصاری کا جو جھگڑا ہوا، مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی، انصاری نے انصار کو، تو یہ جو جھگڑا تھا اس میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا یہ جاہلیت کی آواز ہے، بدبودار آواز ہے۔ یہ کون سی آواز ہے کہ اپنی قوم کو تم بلا رہے ہو؟ اس میں اگر غور کرو یہ اسلامی عدل و انصاف، صداقت اور سیاست کی بنیاد ہے کہ اسلام صرف ایک چیز پہ اکٹھا کرتا ہے، وہ عقیدہ ہے، ایمان اور عقیدہ۔ باقی کسی شناخت کو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ اور دنیا میں جتنا انتشار ہے، انتشار کی وجوہات اگر دیکھیں تو قومیت کی بیس پہ ہے، علاقے کی بیس پہ وطنیت کا بت، قومیت کا بت، لسانیت کا بت، یہ تین بت ہیں پوری دنیا میں جھگڑے کی پہ ہیں۔ وطن کو بت کا درجہ دیا، کیا کہتے ہیں؟ دھرتی ماں ہے، دھرتی ماں ہے، دھرتی ماں، ماں دھرتی، یہ کفر کا پھیلایا ہوا یہ فلسفہ ہے کہ وطن کی پوجا کرو، اور قوم نسل کی پوجا کرو، زبان کی پوجا کرو۔ اگر آپ پورے دنیا میں دیکھیں تو انتشار کے یہ تین سبب ہیں۔ دنیا لڑ رہی ہے قومیت پہ، دنیا لڑ رہی ہے لسانیت پہ، دنیا لڑ رہی ہے وطنیت پہ، اور پیغمبر کریم کی یہ احادیث واضح کر رہی ہے کہ قومیت، لسانیت، وطنیت، یہ کیا ہے؟ مہاجرین انصار، یہ قومیت، وطنیت، یہ سارے خود اس واقعہ سے پاش کر کے آپ نے اسلام کا نقطہ سیاست بیان کیا کہ جہاں ایک ہی عبادت ہے اور وہ عبادت ہے توحید اور ایمان۔ باقی سارے بت ماتے ہیں، اور یہ آپ میں بھی بت موجود ہے۔ یہ کرنا آسان ہے۔ بلوچ پٹھان کا جھگڑا ہے، پنجابی پٹھان کا جھگڑا ہے۔ یہاں پچھلے دنوں جب کچھ اختلاف ہوا جماعت میں، یہاں پر بھی ایک ادھر کھڑا ہوا ہو پنجابی ہو تو غیر ادھر کھڑا ہوا ہو پٹھان تو غیر، کوئی جاہلیت والی بات ہے۔ تو پنجابی پٹھان کا نام چلا ہے، تو پیغمبر کریم نے سب بت توڑ کے ایک ہی چیز پہ اکٹھا کیا، اور وہ ایمان ہے۔ سمجھ گئے؟ پانچواں مسئلہ ان احادیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ جب دین کا معاملہ آئے تو پھر پارٹی، پھر سرداری، پھر شیخ پرستی، پھر استاد پرستی، پھر پیر پرستی، یہ پھر پاؤں کے نیچے رون دی جاتی ہے جب مسئلے کا میدان آ جائے۔ حضرت زید یہ انہی خضرج کے قبیلے کے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں ابن ابی کو بڑا اپنا معبود سمجھتا تھا، لیکن جب بات مسئلے اور ناموس رسالت کی آئی، وہ مجلس کے اندر اپنے سردار کے سامنے بول پڑا، اور پلیتا تو کیا بکواس کرتا ہے؟ یہ ہوتی ہے ایمانی غیرت۔ جب دین کا مسئلہ آ جائے، مسلک کی بات آ جائے، پھر قومیت ختم، پھر وطنیت ختم، پھر شیخ پرستی ختم، پھر استاد پرستی، پیر پرستی ختم، پھر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ توحید زندہ باد اور سنت زندہ باد، اور وہ حکومت کے نعرے ختم۔ یہ 5 اسباق ہیں۔ اس کے پس منظر میں اگر آپ کو یاد رہ جائے، اب جہاں عبداللہ ابن ابی کی بات کو بکواسات
قرآن میں بھی آ رہا ہے. اور یہ عبداللہ ابن ابی مر گیا ہے، اس کا کردار باقی. شخص مر گیا ہے، کردار ہمیشہ رہتا. ہر علاقے کا عبداللہ ابن ابی الگ ہوگا. اپنے علاقوں میں بھی سوچو. ابو جہل مر گیا ہے، کردار باقی ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. فرعون مر گیا ہے، کردار باقی ہے. کئی فرعون شکلیں بدلیں گی، کردار بھی ہوگا. شکلیں بدلیں گی. ابن ابی حضرت اقدس کا وجود ہوگا کراچی، پشاور، لاہور میں. ایک مرہ مدینے والا ہوگا. سامری مر گیا، کردار باقی. ہر علاقے کا سامری ہوگا. سامری کو تلاش کرنا ہوگا. کہیں تمہیں بھی بچڑے کی پوجا پہ نہ لگا. اذا جاءك المنافقون، موضوع فرائض اہل دولت. جب اذا جاءك، جب آتے ہیں تیرے پاس المنافقون، اس کو یاد کرو صحیح. المنافقون شکوہ برائے منافقین. قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے. انک لرسولہ، بے شک آپ اللہ کے رسول، آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے. ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں. اذا جاءک المنافقون، پہلی ضرب سے اڑا دیا. المنافقون لفظ ذکر کیا صراحتاً. اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں تیرے پاس کون؟ المنافقون، منافق لوگ. یہ میرے بے ایمان اور اندر کے خبیث کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں نشہد انک، ہم دل سے گواہی دیتے ہیں بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے. انک لرسولہ، بے شک آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ منافقین آ کر کہتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں. وجہ ہے اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں. منافق تو کہہ رہے ہیں انک لرسول، یہ جھوٹ تھا نہیں، یہ تو سچ ہے. اب یہاں تفتزانی نے جو رنگ لگائے ہیں مختصر میں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ میں لگا ہوا. کذب پہ لگے اور کیا کیا رنگ لگا ہے. بالکل سب ڈرامہ بازی. جو بھی مختصر کہانی میں تفتزانی نے لکھی بات دیکھ لیں. تو سوال یہ ہے کہ کس چیز میں سب سے بہترین جواب ابھی جو آپ نے پڑھا کہ عبداللہ ابن ابی نے قسمیں اٹھا کے کہہ دیا کہ میں نے بات نہیں، توبہ میں کر ہی نہیں سکتا. ان المنافق، یہ جو ہے ان المنافقین لکاذبون کا محل ہے اس کی قسمیں وہ واقعہ. وہ جو بیان کر رہا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے. زید سچا ہے اور وہ جھوٹا ہے. وہ کاذبون شہادت کی بات نہیں ہو رہی.
کاذبون فی ایمانہم، کاذبون فی دعواہم، جو انہوں نے دعویٰ کیا منافقین نے اور زید کو جھوٹا کہہ دیا اور خود سچے بن گئے کہ ہم نے یہ بات کی نہیں، تو اس میں منافق جھوٹے۔ تو کاذبون کا محل شہادت ہے ہی نہیں، کاذبون کا محل وہ اقوال المنافقین، ایمان المنافقین ہیں جو پیغمبر کے سامنے آ کر انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کی، ہم کر ہی نہیں سکتے، اس بات میں منافق جھوٹے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جہاں کاذبین شہادت میں نہیں کہا تھا، کاذبین کاذبون کس میں ہے؟ ایمان و اقوال۔ وہ جو انکار کر رہے ہیں، اب اس پہ کوئی اشکال نہیں، لکاذبون۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شہادت میں جو تھی، شہادت ہوتی ہے صمیم قلب کے ساتھ، جو دل میں ہو وہ بات پر بھی ہوئی ہو، تو وہ کہتے ہیں نشہد، ہم شہادت دیتے ہیں۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ صمیم قلب سے، صرف قول شہادت نہیں بنتا ہے، یہ بات کمزور ذہن میں رکھنا، اس میں مطمئن نہیں ہونا، یہ کمزور بات ہے کہ شہادت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک تعبیر کی گئی ہے کہ شہادت تب بنتی ہے کہ دل کی تصدیق کے ساتھ، دل میں تصدیق نہیں تھی تو انہوں نے کہنا تھا نقولو، ہم قول کرتے ہیں، انہوں نے نقولوں کی جگہ پہ نشہادو کہا ہے، تو نشہادو بنتا نہیں، تو لفظ نشہادو میں جھوٹے ہیں، لفظ نشہادو میں بولو سمجھ نہیں لگا؟ اس لفظ شہادت میں جھوٹے۔ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ساتھ کہتے ہیں، اور ان میں دل میں تو ہے نہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، تو انہیں نقولو کہنا چاہیے تھا، نہ شہادو کہنے میں جھوٹے۔ یہ دوسری توجیہ ہے۔ اور پھر طبرانی کے تو آپ ماہر ہیں، اس سے تو ماشاءاللہ زبردست نقطے بیان کیے، کذب کی تعریف نہیں ہو رہی۔ قال نشهد انك لرسول الله والله يعلم، اللہ جانتا ہے، انك لرسوله، بے شک آپ اس کے رسول ہیں، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے یہ ٹھیک کیا۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، یہ وصف اول ہے، اتخذوا ایمانہم، بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو، جنتا، ڈھال جان اور مال کا، فصدوا، پس روک دیا انہوں نے اللہ کی راہ سے۔ یہ بھی کون سا ایمانہم؟ یہ یہاں موقع کے مناسب تو کوئی قسمیں ہیں جو عبداللہ بن ابی نے اٹھائی اور منافقین نے اٹھائی، اس لیے کاذبون کا میں نے کہا کوئی ایمان اور اقوال نہیں، ان میں وہ جھوٹے ہیں، شہادت میں جھوٹے نہیں۔ اور اس کا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اتخذوا ایمانہم، کہ بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو۔ کون سی قسمیں؟ جو پیغمبر کے سامنے اٹھائیں گے، اللہ کی قسم ہم نے یہ بات نہیں کی، ہم نے یہ بات نہیں کی، یہ وہ قسمیں جو انہوں نے اٹھائی، چننا، ڈھال بنا لیا۔ فصدوا، تو ان جھوٹی قسموں کی وجہ سے وہ خود بھی حق سے رکے اور لوگوں کو بھی روکا۔ صدو لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے۔ انہم ساء، بے شک وہ برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، ما سے مراد نفاق ہے، انہم، بے شک وہ لوگ، ساء، برا ہے وہ، ما، وہ نفاق جو وہ عمل کرتے ہیں، جو نفاق کر رہے ہیں، کہہ
بہت برا عمل ہے. ذالک بأنہم آمنوا، ذالک کی علت ہے یہ سوء عمل ان کا. ذالک کا مشابہ ہے ساء ما میں جو سوء عمل ثابت ہو رہا ہے. یہ سوء عمل ان کا بے انہم اس وجہ سے ہے کہ آمنوا ثم کفروا، انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ثم کفروا. اس لیے آمنوا کے ساتھ لکھو ظاہراً، ظاہراً ایمان کا دعویٰ کیا ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا بوجہ کلمات کفریہ کہنے کے اپنے نومسا کے سامنے. فتوبی آلہ قلوبہم ثمرہ نفاق، انفاق لکھے ثمرہ نفاق. فتوبی آلہ قلوبہم پس مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر فہم لا یفقہون. ثمرہ تباہ مہر کا نتیجہ کیا نکلا کہ لا یفقہون دین الحق، وہ دین حق کو سمجھتے نہیں اور بات کو سمجھتے نہیں. فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تو جیبوں کا انصاف ہو. اب ذرا دیکھو اتخذوا ایمانہم، جھوٹی قسموں کو ڈال رہا ہے. یہ جو منافقین کی علامت اور عادت ہے یہ قرآن نے بہت مقام پہ ذکر کی. ان کی ایک عادت ہے جھوٹی قسمیں اٹھانا. جھوٹی قسموں کی نوبت کب آتی ہے؟ جب آدمی کا اعتبار ختم ہو جائے. ایک آدمی با اعتبار ہے تو اسے جھوٹی اسے سچی قسم کی بھی ضرورت ہے. قسمیں تب آدمی اٹھاتا ہے جب بے اعتبار ہے، لوگ اس کا اعتبار نہ کریں. تو منافقین کے عادتیں ایسی تھی کہ لوگوں کا ان پہ اعتماد نہیں تھا. بہت کم لوگ تھے جو ان پہ اعتبار کرتے اور وہ پھر اپنا ظاہری تقدس قائم رکھنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے، اعتبار کمانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے. آج بھی اسی طرح ہے. کئی مولوی سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں ہم حق پہ ہم فلانے ہیں، حالانکہ سری جھوٹ بول رہے ہیں. جو سچا آدمی ہو اسے قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو جھوٹا ہو اور بے اعتبارہ ہو اسے قسموں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے یہ منافقین کے خصائل میں سے ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے ڈھال بنانا. ڈھال کیا کہ ہمارا قول اور جھوٹ نہ کھل جائے، وہ پردہ ڈالتے ہیں جھوٹی قسموں سے. مفاد پرستی اور حصول دنیا کے لیے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ دنیا میں تو وہ بچ گئے لیکن ہدایت بھی ان کی ختم ہو گئی. انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. یہ علت ہے سوء عمل کی اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. فتوبہ اس جملے سے مقصود ہے تکرار پھر کفر. صرف یہ نہیں بتانا کہ آمنوا ثم کفروا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بار بار کفر کیا. تکرار بالایمان پھر بالکفر مراد ہے. فتوبہ علی قلوبہم، اس تکرار کفر کی وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگا دی گئی. اور مہر یہ ہے کہ اب وہ حق سمجھتے ہی نہیں، حق سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو گئی ہے. اذا رأیتہم، اب یہاں سے منافقین کے ظاہری اور باطنی احوال کو بیان کرے گا. اذا رأیتہم، جب دیکھے گا تو ان کو تو
تعجب میں ڈالے گا تجھے ان کے اجسام، تعجب میں ڈالیں گے تجھے ان کے اجسامہم بنی یقول، اور اگر وہ بات کریں تسمع لقولہم، تو ایسے غایت فصاحت اور شیرینی کے ساتھ ایسی میٹھی میٹھی گفتگو ہوگی اور لچے دار گفتگو ہوگی کہ آپ بڑے شوق سے سنیں گے۔ واہ واہ واہ، تسمع لقولہم، یہ ان کا ظاہر ہے۔ تو منافق کا ظاہر بہت خوبصورت ہوتا ہے، جو سب سے زہریلا سانپ ہونا تو اس کا وجود سنہری ہوتا ہے، سنہری وجود والا سانپ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ تو منافق کا ظاہر بڑے خوبصورت ہوگا، لیکن باطن بالکل اور باتیں ہوتا ہے، بد باتیں ہیں۔ تو اب جہاں کے ادار ایسا ہوں، جب آپ ان کو دیکھیں تو خوش کرے گا تجھے، تعجب میں ڈالے گا تجھے ان کے قدوں کا مطلب اجسام، یہ اجسام تعجب میں کیوں ڈالیں گے؟ بخاری میں ہے کانو رجالا اجمل شیء، منافق بڑے سونے تھے، اجمل شیء نورانی چہرہ، اجمل شیء وجہ، کیوں سونے تھے، کیوں خوبصورت تھے، اجمل شیء۔ اور وہ جو سورہ بقرہ ہے منہم من یعجبک قولہ میرا یاد دنیا، وہ بھی نکایا، اس کو بھی ساتھ میں جائے۔ اب میری طرف توجہ کرو، میں آپ کو سمجھا دوں، یہ بڑا عام مقام ہے۔ منافق تھے، ایک تو ان کے اجسام خوبصورت اس لیے تھے کہ یہ فارغ لوگ تھے۔ اب بھی جو فارغ مولوی ہیں، نہ مطالعہ کرنا ہے، نہ انہوں نے کوئی محنت کرنی ہے، کھایا پیا گپے لگائیں، تو جب آدمی کھانا پینا بھی صحیح ہو اور محنت بھی نہ کرنی ہو، بالکل فارغ، تو ان کی جسمانی صحت بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اور جو آدمی محنت کرے تو وہ بیچارہ جسمانی یا ذہنی محنت کرے تو وہ کمزور ہوتے ہیں، اور پھر قدرتی اثر صحت پہ پڑتا ہے، جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی صحت کمزور ہوگی۔ تو صحابہ تو محنت کرتے تھے، جہاد فکر بھی تھا، محنت بھی تھا، لیکن منافق تو بے فکر تھے، یہ تو کہتے وہ جیت گیا ان کے ساتھ ہے، یہ جیت گیا۔ صحابہ کرام وہ پریشانیاں بھی تھی، محنت کشی بھی تھی، منافق بالکل فارغ تھے۔ آج بھی جو مولوی فارغ ہیں ان کے چہرے نورانی ہیں، میک اپ کر کے کھایا پیا سویا اٹھا اور پھر کہا ہاں فرق ہے نا، ہمارے چہرے پہ نور ہے، ان کے چہرے پہ نور نہیں، الگ نور نہیں ہوتا ہے، ان کا وہ میرا سور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ مالدار لوگ تھے، کنجوس تھے، صحابہ کے بعد جو مال آتا وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے، ایثار تھا، اور منافقین روزانہ دے کے بگا کے کھاتے تھے، بکرے چھترے سارے دے کے رگڑ جاتے تھے اور اللہ کے راستے میں بالکل نہیں دیتے تھے۔ فارغ تھے، مالدار تھے، اور تیسرا یہ کہ یہ ان کا وقت صرف اپنے بنانے اور سنبھالنے میں گزرتا ہے، داڑھی پہ اچھا کنگا لگایا، تیل شیل اور بڑا، صحابہ کرام محنت میں ان کو کام ٹائم نہیں ملتا تھا، تو اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ
خوش کرے گا تجھ کو اجسام ان کے قد و قامت اور ظاہری شان و شوکت اور میک اپ شیک اپ سرمے تیل اور چوپڑیاں داڑیاں اور ملعون چہرے اور صحیح موٹی گردنیں. اگر آپ نے یہ منظر دیکھنا ہو تو ریبٹ میں جا کے دیکھیں. تو سال کے لیے بزرگ چل رہا ہے ضرور بالکل کا اجسام ہے ماشاءاللہ موٹی گردن اور کہتے ہیں کہ چلا سال 4 دن لگا کے آئے پرانی ہوگی. پرانی ہے پرانی تو ہے سارا دن کھانا ہے پینا ہے لیٹرین ہے کینٹین ہے ہاسپٹل کے کر رکھا ہے بالکل بہترین. منافق بھی اسی طرح فارغ تھے اور صحابہ مجاہد تھے. جہاد میں تو بخون بھی جاتا ہے پسینہ بھی جاتا ہے ہر جاتی ہے محنت بھی کرنی ہے. اور دوسرا یہ گفتار کے غازی تھے بولنے کے. صحابہ کرام وہ تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا امر رہا قلوباً اکلہا تکلفاً. ان میں تکلف نہیں تھا بس سیدھی سیدھی بات کرتے. اور جو منافق تھے یہ پوری ایکٹنگ کرتے ایکشن. یہ ایکٹنگ دیکھنی ہے ہمیں تو سیدھی بات ہے اور ایک ایکٹنگ پورے خطیبوں کو دیکھ کر پانا آئے سمجھنے کی بھی ایسی یہ کیسے کرا کرتے تھے بالکل خطیبوں کی طرح پانچ کر اور لفظوں کو توڑ کے ایک ایک کا مزہ کرتے اور ایسی فصیح شیرینی اور پھر جو دعوے کرتے تھے اور بیٹھ کے دعوے کرتے کہ یا رسول اللہ آپ آئیں ہم کیوں کرتے جہاد پہ چلو صحیح ہمارے تو دل طرف رہے جہاد پہ. اور گفتار ایسی کہ جہاد کے نعرے ایسے اور جہاد پر ابھارنے کی تقریریں ایسی اور پھر نیکی کی ترغیب دینے کی تقریریں ایسی کہ سننے والے سمجھے کہ سارے جہان کی آگ ان کو لگی اور ان کا کام صرف تقریریں ہوتا تھا آگے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اس لیے فرمایا کہ ان کی شیرینی زبان میٹھی میٹھی السنتہم احلی من السکر گوڑ سے میٹھی زبانیں اور فصیح بلیغ اور بڑے نعرے اور بڑی تقریریں تسمع جیسے ہمارے مولانا کی تقریر سن کے شباز شریف بھی رو پڑ گئے. حالانکہ شباز شریف صرف ماں کی گود میں رویا تھا اس کے بعد نہیں رویا کالے جمیل کی تقریر میں رویا. عمران خان اور بڑے بڑے حضرات بڑے یہ ہوتا ہے تسمع لقولہم ان کے طور پر یہ ان کا ظاہر ہے. اور اندر کیا ہے فرمایا ان کے صرف نعرے ان کے صرف یہ اوپر کے پروگرام اور ان کے اندر کیا چیز ہے یہ وہ لکڑیاں ہیں جو کسی کھاتے کی نہیں ہوتی دیوار کے ساتھ لگا جاتا ہے. اگر لکڑی کام کی ہو تو وہ شادی بنتی ہے چھت پہ لگے گی دروازے پہ لگے گی. لیکن جب لکڑیاں بیکار ہو جاتی ہیں ان کو آدمی اکٹھا کر کے دیوار کی سائڈ پہ لگا دیتے ہیں پھر آپ کے کو تنور میں جلا جائے تنور کے کام ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ منافق بالکل وہ نکمی لکڑیوں کی طرح سمجھو آپ یہ جہنم کے کام تو آئیں گی ایندھن ہے جہنم کا اندر کوئی چیز بھی نہیں کھوکھلی لکڑی ہے نعرے بہت ہیں لیکن اندر بیکار ہے. کانوں خوشبون گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں مسندہ ایک لگائی ہوئی دیوار کے ساتھ یا سبون اللہ وہ لکڑیاں کیا ہیں پرنافی کونے اشکار خالیتاً عن العلم والنظر اس لیے کہ یہ بالکل وہ لکڑیاں ہیں جیسے وہ اندر سے خالی ہیں یہ بھی علم و نظر سے خالی ہے اور بول دل اتنے ہیں کہ یحسبون کل صیحۃ خیال کرتے ہیں ہر آواز کو کڑک کو علیہم اوپر اپنے
کی آواز یسعا سے مراد آیات، یسعا سے مراد زجر و توبیخ، کہ جو قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام پڑھتے ہیں تو یہ آگے کہتے ہیں دیکھیں نا آپ پہ پھر دیا، یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، تو اب ان کے اندر وہ خرابیاں ہوتی ہیں تب پھر ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں آپ کو پھر ایک اپنے اوپر سمجھتی ہے۔ آج بھی ایسے ہے کہ آیت بیان کچھ ہو رہا ہو یا دل میں جھوٹ پہ لگایا، منافق نہیں کہتے تو لگتا تھا اس لیے اور میں وہ چیزیں تھی ہم پہ لگایا، ٹھیک ہے تم پہ لگایا علیہ۔ اور دوسرا ہر وقت میں خطرہ ہوتا تھا، اب بھی ہمارے قتل کا خطرہ نہ ہو جائے، ابھی کوئی آیت نہ آ جائے تو رگڑ دو، تو ہر وقت آپ کی تقریر میں بیٹھتے تھے ڈر ڈر کے ہے جس طرح تم نے کوئی بےایمانی مثال کے طور پہ کرے، اور پھر سبق میں بیٹھو تو ہر وقت کرتے ہیں تھوڑا کوئی بات ادھر کی ہو سمجھتے ہیں پتہ نہیں مڑ پہ یہ ہے علی ہے۔ اچھا بھائی 1 گھنٹہ چھٹی ہے، پورا کام کروں 1 گھنٹہ چھٹی ہے، اور 1 گھنٹے سے بھی زیادہ چھٹی ہے،